अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय के साथ मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम कबूल करो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी 17 नहीं 18 तारीख हो गई है, 18 अक्टूबर। अंग्रेज़ी दी 18 तारीख, ठीक है। सर जी आइनी तरमीम आइनी तरमीम आइनी तरमीम। कित्थे गया फैज़ हमीद, कित्थे गई फौजी अदालतां, कित्थे गया इमरान नूं फौज दे हवाले करना, कित्थे गई इमरान दा 190 मिलियन पाउंड, कित्थे गया इमरान खान दा तोशाखाना केस। हर चीज़ वड़ी पई है। फौज जो 7 दिन में फैसला करती थी, हर केस का फौज 7 दिन में फैसला करती थी। और हमें पता चलता था कि फ़लाने ब्रिगेडियर के ख़िलाफ़ हो गया है, फ़लाने ये वो। फैज़ हमीद को कितना अरसा हो गया जी। मैं लंदन में था जब इसकी गिरफ़्तारी हुई। उन्होंने कहा लो हफ्ते के अंदर अंदर, बस जी सबूत पहले इकट्ठे हुए हैं, हफ्ते के अंदर अंदर किस्सा तमाम हो जाएगा। तो हुण जनाब अली फैज़ हमीद दा लोग ना ही भूल गए ने। कमर जवेद बाजवा कित्थे, साकिब नासूर दे पिछे कोई नहीं लगा, आटा बंदयाल दे पिछे कोई नहीं लगा कि कोई तहकीकां करो कि कितने कितने इमरानडू सन। काश काश कोई इनके परसू करने वाला होता, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होते। साकिब निसार आज जेल में होता, कमर जवेद बाजवा जेल में होता। हम सब भूल गए हैं, सारा मीडिया भूल गया है कि फैज़ हमीद कित्थे गया फैज़ हमीद। पता नहीं वो मुल्क से बाहर भाग गया है, किधर गया है, कोई खैर खबर नहीं। वो अदालतें छुट्टी पे हैं, फौजी अदालतें। वो तो कहते हैं उन्होंने पकड़ा ही तब था कि जब सारे सबूत इकट्ठे हो गए। अफसोस हो रहा है ना आपको, ना इमरान खान को फ़ौज के हवाले किया गया, ना फौजियों ने कोई फ़ैसला दिया, ना फैज़ हमीद के बारे में कोई तकड़ा फ़ैसला आया। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह, लोग भूल जाते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं। 9 मई जैसा वाक़या ओए होए, लेकिन लोगों को सर जी भूल गए। गवर्नमेंट ने कोई इतनी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की कि लोग 9 मई को ना भुलाएं, बल्कि उल्टा पीटीआई वाले कहते हैं और की तुसी 9 मई लाए ओए, और की तुसी हर वेले 9 मई लाए। 9 मई को हुआ क्या है, यानी कि वो उल्टा ताने मार रहे हैं। और आज जनाब उमर अयूब साहब कह रहे थे कि ये 1 अरब रुपए दे के बंदे ख़रीद रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ओए शब्बू और शबाज शरीफ, इस आइनी तरमीम में अब कुछ नहीं पड़ा। पहले वज़ीर कानून ने काजी फाइज को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उसके हाथ बांध दिए थे ऐसे, वो सिर्फ काजी के लिए था। अता बंदयाल भी अनजाया कर गया। अब आखिरी महीने में उसमें भी तरमीम करके फिर कह दिया गया कि जी काजी 3 बंदों में से अक्सरियत चीफ जस्टिस की होगी और वो जनाब बेंच बनाएगा। तो उसका फ़ायदा किसको हुआ है? होगा जो नया आएगा उसको होगा। ये जितनी आईनी तरमीम हो रही हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके गले में पड़ेंगी, हुकूमत के गले में। हुकूमत इस काम में ना पड़े, खुदा के लिए। ये ट्रैप है, ट्रैप हुकूमत के लिए। अब पहले 1.5 महीने पहले ये ठीक था, लेकिन अब ये हुकूमत के लिए ट्रैप बनेगा, जाल बनेगा। सयाद खुद ही अपने वो आ गया, सयाद जाल में आ गया, सयाद खुद ही। तो ये कैसे ये बातें करते हैं। अल्लाह रहम करे, इनको अपना जनाब वो कोई नहीं है। हैं जी, ये एक मैं वो पढ़ रहा था, मैं आपको मैंने कहा दिखाता हूँ वो, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल देखे ना, ये सूरत हाल है। तो ये आइनी तरमीम जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब इनके ऊपर हावी हुए हैं, किधर गई अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बिलावल कहता था हम अदालत बनाएंगे और हम ये करेंगे, और बेनज़ीर ने कहा था, और नवाज शरीफ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो गेम अब ओवर हो गई है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो बस आराम से बैठ जाए। 2/3 मेजॉरिटी नहीं है भाई, इधर उधर से गिनतियां पूरी करके ड्रामे कर रहे हो
یہ تمہارا چلنا بھی نہیں ڈرامہ. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہوگا جی. پھر صوبائی عدالتیں بھی بنے گی. پتہ نہیں کیا کھچڑی بنا رہے ہو، کسی کو سمجھ نہیں. آئین میں تبدیلی جو ہے، پہلے اس کا ہوم ورک کرنا تھا، ہوم ورک آپ نے کیا نہیں، راتوں رات آپ کرنے لگے. 2 ادھر سے ممبر ٹوٹ کے آئے ہیں پی ٹی آئی کے، تو آپ نے کہا واہ بھائی واہ، ساڑھا تک کام ہو گیا. اور ابھی 224 بندے چاہیے ان کو، تو یہ 215 ہیں، وہ بھی اپنے پورے آ جائیں تو پھر 215 ہیں. بہرحال یہ حکومت کی پالیسی ہے جو نہیں ہوگی. اچھا جی، ایک بات بڑی ضروری ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے فائلر نان فائلر کی. اتنی پابندیاں نان فائلر پہ لگا دی ہیں کہ پتہ نہیں وہ شادی بھی کر سکے گا کہ نہیں. سفر نان فائلر سفر نہیں کر سکے گا، گاڑی نہیں خرید سکے گا نان فائلر. نان فائلر کا پتہ ہے نا، جس نے ٹیکس کی ریٹرن نہیں دی ہوگی، جس نے ٹیکس نہیں نہ دیا ہوگا، وہ سب میں اس کو رگڑ دیا 22 کروڑ عوام کو. ان کو شرم ہی نہیں آتی کیسی پالیسیاں بنائی ہیں. سفر وہ نہیں کر سکے گا، گاڑی وہ نہیں خرید سکے گا، جائیداد وہ نہیں خرید سکے گا، بینک سے بڑی رقم وہ نہیں نکال سکے گا، کرنٹ اکاؤنٹ وہ نہیں کھول سکے گا، چیزوں پر بڑا ٹیکس اس کو لگے گا، اور کوئی چھوٹ اس کو نہیں ہوگی. تو آخر تک کہہ دو کہ وہ شادی بھی نہیں کر سکے گا، کہہ دو. اور اس کا سسٹم اتنا گندا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ عام جو ریڑھی والا ہے نا، وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ وکیل صاحب ایسی فائلر بننا ہے تو سانو یہ طریقہ تو دسو. میں کہا بھی طریقہ تو پھر وکیل کرنا پے گا. وہ کہن گے ہیں ساڈی تو کوئی انکم کوئی نہیں، اسی تو ہوں سفر بھی نہیں کر سکتے، گڈی بھی نہیں خرید سکتے، بینک پیسے بھی وڈے نہیں کਢا سکتے، پراپرٹی بھی نہیں خرید سکتے. اسی تو فائلر بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا بنو، پہلے 10,000 روپے وکیل نو دیو تو پھر فائلر بنو. وہ خدا کے بندے، کم از کم یہ تو کر دو، جتنی پابندیاں آپ نے لگائی ہیں یہ تو کر دو کہ فائلر جو ہے وہ اتنا ایزی سسٹم کر دو کہ وہ موبائل سے ہی سب کو اردو میں کر دو، موبائل میں سارے خود ہی فائلر بن جائے. وکیل کرنا ضروری ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہے آنے والا ہے 31 اکتوبر کے بعد. یہ زیادہ خطرناک چیزیں ہیں. ایک اور ہے نا، یہ زیادہ خطرناک چیزیں ہیں نا. تو اس لیے خدا کے لیے کوئی سستا سسٹم نکالو، یا آئی ڈی کارڈ کے ذریعے نکالو، یا سب کو فائلر بنا دو. وہ ٹیکس ریٹرن خود ہی اس کی ڈیٹیکشن کر لو اس کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق. اس کو ایزی بنانا پڑے گا، ورنہ ابھی یہ ناممکن ہے. ابھی ناممکن ہے. آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں جی، پہلے 7 لاکھ ٹیکس دیندے سن، ہوں 14 لاکھ دیندے نے. تو آبادی کتنی ہے ساڑی؟ 22 کروڑ. بہرحال یہ فائلر نان فائلر والی جو بدعت ہے نا، اس کو ختم کیا جائے. ہاں جی، اب آئیں جی آگے. آپ کو اور سٹوری ہم سناتے ہیں کہ یہ جو آج ہڑتال ہے، آج مکمل ہڑتال ہے. ہڑتال تو نہیں ہے، احتجاج ہے. اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں نیٹ بھی آپ تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں. اور سکولوں میں چھٹی ہو گئی، کالجوں میں چھٹی ہو گئی. کیوں بھائی؟ آپ اتنے جھوٹ کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. 2 وجہ ہو رہی ہیں نا. ایک تو وہ کہ جو اسٹوڈنٹ باہر نکلے ہوئے ہیں بری طرح، ان کو آپ تسلی نہیں کرا سکے، اور پولیس والا ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہاں بھائی تیری بیٹی اغوا نہیں نہ ہوئی. وہ کہتا ہاں نہیں ہوئی. تو چچا ہے تو چچا تیری بھتیجی اغوا نہیں نہ ہوئی؟ ہاں نہیں ہوئی. اور بھلے ان کو انڈیپینڈنٹ سامنے لاؤ، وہ پریس کانفرنس سے کرے، علیحدہ پولیس والا ساتھ نہ ہو، عظمی بخاری ساتھ نہ بیٹھی ہو. یہ خواہ کا تماشا جھوٹ پر مبنی ہے. جب مریم نے بھی کہہ دیا، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. لیکن جھوٹ آپ نے اتنی بڑی مہم چلائی ہوئی ہے. اس چیز کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کرو. یہ ورنہ آج پورے پنجاب میں آپ نے چھٹی کر دی ہے. کسی کا پیپر ہو رہا ہوگا، کوئی ضروری چیز ہے. کیا مصیبت ہے یار. یہ اسی ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اسی ملک میں آپ اس چیز کو کنٹرول کرو، اچھے طریقے سے کنٹرول کرو. پروپیگنڈا جو جھوٹ کا مقابلہ نا آپ صحیح نہیں کر رہے. آپ سوشل میڈیا کی میٹنگ بلاؤ، ان کو ٹاسک دو کہ بھئی آپ نے ہر اس کا کرنا ہے. شیڈو کابینہ جیسے ہوتی ہے نا،
کہ عمران ریاض بولے گا تو منصف تو نے بولنا ہے، شہباز گل بولے گا تو شفقت صاحب تو نے بولنا ہے، یہ ان کا معید پیر زادہ بولے گا تو ظفر نقوی تم نے بولنا ہے۔ یہ ڈیوٹیاں لگاؤ، اسے کہتے ہیں شیڈو کابینہ بناؤ۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے کرنے والی ہیں، کاش کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تاکہ جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی نون لیگ کے سپورٹر ہیں کوئی بھی ملین میں نہیں ہے، سارے لاکھوں میں ہیں، اور جتنے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں سارے ملین میں ہیں، تو فرق پہنتا نہیں۔ میں آپ کو کہہ نہیں رہا ہوتا کہ 100 میں سے 98 بندے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے بیٹھے ہیں اور پروپیگنڈا کر کے انہوں نے اوورسیز بھی کیا ہوا ہے، اور اوورسیز میں اب تک سارے کے سارے جو ایمبیسڈر ہیں وہ عمران خان کے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور یہ میں ان کو کہہ چکا ہوں، مریم نواز کو، کہ ادھر پنجاب میں 25 سیٹیں ججوں کی خالی پڑی ہیں، یہ کون پر کرے گا؟ سال ہونے والا ہے، یہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں جی؟ 8 مہینے ہو گئے ہیں، 9 مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا، نہ ایمبیسڈر بدلے ہیں۔ میری ڈیوٹی لگاؤ، میں آپ کو نشاندہی کر کے بتاؤں، نہ آپ نے نئے ججوں کی بھرتی کی ہے، جو خالی پڑی ہیں سیٹیں۔ ادھر سے آپ آئینی عدالتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آئینی عدالت ادھر 25 جج خالی پڑے ہیں، وہ کون پر کرے گا؟ پھر کہندے ہو جی بوٹا گالاں کٹ دے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ ساری چیزیں جو توجہ دلاؤ نوٹس ہیں، یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا نون لیگ کو سمجھانے کے لیے، یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سر جی تسی سانو نون لیگ کے خلاف کیوں بول دے ہو؟ او بھائی ان کی کمزوریاں نہیں بتائیں۔ 25 جج لاہور ہائی کورٹ کے خالی پڑے ہیں، ان کی جب حکومت نہیں رہے گی تو تب یہ آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، جس طرح اپنا کوئی سمجھاتا ہے۔ اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، اور یہ اس کو پھیلایا کرو۔